بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کے 20ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء۔ پارے کی ابتدا میں اللہ تعالی نے اپنی قدرت کے کئی دلائل دے کر یہ بتایا ہے، کیا یہ کام اللہ کے علاوہ کوئی اور کر سکتا ہے جن کو تم نے اپنا معبود مشکل کشا بنایا ہے؟ کیا ان کاموں میں سے مشکل کشا تو وہ ہوتا ہے، معبود تو وہ ہوتا ہے جو یہ کام کر سکے۔ ان میں سے کوئی ایک کام بھی تمہارے باطل معبودوں میں سے کوئی کر سکتا ہے؟ ام من خلق السماوات، یا کون ہے جس نے پیدا کیا وہ آسمانوں کو اور زمین کو، وانزل لکم من السماء ماء، اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسائے اور پھر اس پانی کے ذریعے سے انبتنا بھی حدائق ذات بہجہ، اگائے حدائق باغ خوبصورت، ما کان لکم ان تنبتوا شجرا، تم ان باغوں کو، ان درختوں کو اگانے والے نہیں ہو۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے جو یہ کام کر سکے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ ایسی قوم ہے یعدلون جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو برابر کرتے ہیں، جبکہ کام کرنے میں، کاریگری میں اور تخلیق میں اللہ کے کوئی برابر نہیں ہے، لیکن جب عبادت کی باری آتی ہے تو برابر قرار دے دیتے ہیں۔ امن جعل الارض قرارا، یا کون ہے جس نے زمین کو ٹھہرا دیا، ٹکنے کی جگہ بنایا، وجعل خلالها انہارا، اور اس زمین کے درمیان میں سے نہریں جاری کر دیں، اور وجعل لها رواسیا، اور اس میں پہاڑوں کو گاڑھا، وجعل بین البحرین حاجزا، دو سمندروں کے درمیان ایک رکاوٹ کھڑی کر دی، ایک سمندر کا پانی دوسرے سمندر میں نہیں جاتا، حالانکہ دیکھنے میں کوئی رکاوٹ نظر نہیں آتی، لیکن ایک سمندر کا پانی کھارا ہے دوسرے کا میٹھا ہے، آپس میں مکس نہیں ہوتے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ اور پھر آگے فرمایا امن یجیب المضطر، یا کون ہے جو بے قرار بے بس انسان کی دعا کو سنے، اذا دعا، جب وہ اس کو پکار رہا ہو، ویکشف السوء، اور اس کی تنگی کو، اس کی پریشانی کو دور کر دے، ویجعلکم خلفاء الارض، اور کون ہے جو زمین پر خلافت عطا کرتا ہے، الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے ہیں نصیحت حاصل کرنے والے۔ یا کون ہے جو تمہیں راستہ دکھاتا ہے، فی ظلمات البر والبحر، سمندر کے اندھیروں میں اور خشکی کے اندھیروں میں، ویرسل الریاح، کون ہے جو بھیجتا ہے ہوائوں کو، بشرم بین یدی رحمتی، بارش سے پہلے وہ خوشخبری دینے والی ہوتی ہیں۔ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ، یہاں مع کا لفظ ہے ہر جگہ پر، الہ مع اللہ، الہ مع اللہ، الہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ کیونکہ اکثر مشرک جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ اور کو اللہ تعالیٰ کو بھی پکارتے ہیں۔ مکہ کے جو مشرک تھے وہ اللہ کو بھی پکارتے تھے، اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ اور بھی کئی انہوں نے معبود بنائے ہوئے تھے، اور وہ سمجھتے تھے، یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے شریک ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف ہم ان کا واسطہ اور وسیلہ جب تک نہ دیں اس وقت تک ہماری دعا جو ہے وہ قبول ہی نہیں ہوتی۔ وہی اللہ تعالیٰ نے اسی کا رد کیا، فرمایا الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکار۔ دوسری جگہ ہے نا، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، مسجدیں ساری اللہ کی ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ کو بھی پکارو، کسی اور کو بھی پکارو، تو یہ شرک ہے۔ صرف اللہ کو پکارنا ہے، صرف اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے، دعا صرف اللہ سے مانگنی ہے، پریشانی اور مشکل کا حل صرف اللہ رب العالمین سے ہی لینا ہے، کوئی اور دے ہی نہیں سکتا، کیونکہ کسی اور کی کوئی ملکیت ہی نہیں، کوئی خالق ہی نہیں، کسی کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں۔ جب ساری قوتوں قدرتوں کا مالک وہ ہے، زمین و آسمان کو بنانے والا وہی ہے، آسمان سے بارش برسانے والا وہی ہے، زمین کو ٹکانے والا، زمین کے اندر پہاڑوں کو گاڑنے والا، سمندروں کو چلانے والا، سمندروں کے اندر جو ہے حاجز پیدا کرنے والا، رکاوٹیں ڈالنے والا وہی ہے، اور بے کس کی مجبوروں کی دعاؤں کو سننے والا وہی ہے، تو پھر اسی کو پکارو، اسی کے سامنے جھکو۔ یہی آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر والے دن، 17 رمضان کو ہوا تھا نا غزوہ بدر، یوم فرقان جسے کہتے ہیں، تو اس دن 17 رمضان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں جب دیکھا کہ کافر ہزاروں کی تعداد میں اور پہلے آ چکے ہیں، اور بہترین جگہ پہ ہیں، وہ مسلمانوں کو جو جگہ ملی ہے وہاں پہ ریت ہے، اور وہاں چشمے بھی ہیں، وہ پانیوں پہ قابض ہو چکے ہیں، خوبصورت جگہ پہ قابض ہو چکے ہیں، اسلحہ سے لیس ہیں، اور مسلمان جو ہیں وہ تھوڑی تعداد میں ہیں، 313 ہیں، اور اسلحہ بھی نہیں ہے، کسی کے پاس تیر ہے تو کمان نہیں ہے، کسی کے پاس تلوار ہے تو ڈھال نہیں ہے،
تو کوئی جو ہے بچے ہیں، بوڑھے ہیں، کچھ بیمار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اپنی بے کسی کو اور اپنی کم سامانی کو اور ان کی تیاری کو دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی پریشانی ہوئی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، کہا اللہ کے پیغمبر اب کیا بنے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہی ہمارا مددگار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سر سجدے میں رکھا، عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں، گرمی کے دن تھے، جون کا مہینہ تھا اور رمضان المبارک کا مہینہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں سر رکھ کے رو رو کے، سیدنا ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں نے اپنے آقا کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اتنا روئے کہ زمین نیچے ریت گیلی ہو گئی آپ کے آنسوؤں سے، اور آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، کون ہے جو دعاؤں کو سننے والا ہو؟ ابو بکر آج اس کو نہ پکارے تو کس کو پکاریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے فریاد کی، اللہ سے دعائیں کی، اور اللہ تعالیٰ سے فرمایا اللہ اگر اللہم انتہلک حاضی الاسابہ لن تعبد بعد، اللہ یہ مٹھی بھر میرے ساتھی ہیں، یہ اسابہ یہ مٹھی بھر تھوڑی سی جماعت ہے، اور میری 13-14 سال کی یہ محنت ہے، کل پونجی ہے جو مکہ میں محنت کر کر کے یہ سارے ساتھی اکٹھے کیے ہیں جو تجھے پکارنے والے اور تیری عبادت کرنے والے ہیں، آج اگر یہ شہید ہو جاتے ہیں، اگر یہ ختم ہو جاتے ہیں، لن تعبد بعد، پھر تیری اس زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی، اللہ نے نصرت بھیجی، اللہ نے مدد بھیجی، مدد کے لیے فرشتے بھیجے، اور اللہ تعالیٰ نے واضح فتح عطا کر دی مسلمانوں کو، اسی لیے اسی دن کو یوم الفرقان کہتے ہیں۔ تو یہی آیت آپ نے پڑھی، اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ابو بکر کون ہے جو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے؟ تو ہم بھی چاہیے، ہمیں بھی آج کلمہ پڑھنے والوں کو، مسلمانوں کو، جب بھی کوئی پریشانی آئے، کوئی مشکل آئے، کوئی مصیبت آئے، اسی کے سامنے جھکیں، اسی سے کے سامنے اپنا سر جھکائیں، گڑ گڑائیں۔ آگے جو ہے سورۃ القصص شروع ہو رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ واقعہ ہے، اس میں دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام بھی کس طرح اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور کمال قدرت کے جو ہے وہ واقعات ہمیں بتائے ہیں، کتنے اس میں ہمارے لیے اسباق ہیں، کتنی نصیحتیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نتلو علیک من نبأ موسیٰ، ہم آپ پر موسیٰ کی خبر، موسیٰ کا واقعہ پڑھ کے سناتے ہیں، اور فرعون کی حق کے ساتھ، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لانے والی قوم ہے، ان فرعون، کہ بے شک فرعون علا فی الارض، فرعون جو تھا وہ سرکش تھا زمین پر، اور ہم جو ہے وہ چاہتے تھے، تو کیا کرتا تھا یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انہ کان من المفسدین، وہ لڑکوں کو ذبح کر رہا تھا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ رہا تھا۔ یہ فرعون کو نا اس کے جو تھے جادوگر، نجومیوں نے اس کو بتایا تھا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں، بنی اسرائیل سب کو اس نے غلام بنایا ہوا تھا، تو بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا اور وہ تیری حکومت چھینے گا، تجھ سے تیری حکومت بھی چھینے گا، اور وہی لڑکا تیری موت کا سبب بھی بنے گا، تیری حکمرانی بھی ختم ہو جائے گی اور تیری زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو غلام ہے ہمارے، ہم ان کے کسی لڑکے کو جوانی نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ سے مقابلہ کرنے لگا تھا، کسی کو نہیں زندہ نہیں رہنے دیں گے، ہم سب کو قتل کروا دیں گے۔ تو اس نے یہ تحریک شروع کی کہ اس کی فوجیں اور اب دیکھیں کس قدر وہ قوی ہوگا، کتنا وہ طاقتور ہوگا، کہ پورے اپنے حکومت میں کوئی اس کے خلاف احتجاج نہیں کر سکا، کوئی اس کے خلاف کھڑا نہیں ہو سکا۔ بھیجتا تھا اپنی فوجوں کو، سال کے بعد، 6 مہینے کے بعد، جیسے بھی اس کا پروسیس ہوگا، ہر علاقے میں وہ چکر لگاتے تھے، پتہ کرتے تھے کس گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، جہاں بھی اسرائیلیوں کا کوئی بچہ پیدا ہوتا، بنی اسرائیل کا، اس کو اٹھا کر وہ ذبح کر دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے، اور عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، لڑکیوں کو۔ اللہ فرماتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِي، ہم نے یہ چاہا کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر، استضعفوا فی الارض، جو زمین میں کمزور کیے گئے تھے، جن کو زمین میں ستایا جا رہا تھا، جن پر ظلم کیا جا رہا تھا، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے یہ ارادہ کیا ہم انہی میں سے، انہی کمزوروں میں سے امام بنائیں، امام کھڑا کریں۔ اور پھر اللہ نے کئی انبیاء کا سلسلہ بنی اسرائیل میں بھیجا، وہ ہم پیچھے پڑھا ہے سورہ بنی اسرائیل میں کچھ، اور زیادہ مزید وضاحت جو ہے ہم تفسیر کے لیکچر میں بھی ہو چکی ہے۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، انہی میں سے ہم امام بنانا چاہتے تھے، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، انہی میں سے زمین کے وارث ہم پیدا کرنا چاہتے تھے، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے جگہ دی ان کے لیے زمین میں، وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے یہ دکھا دیا فرعون کو اور حامان کو اور اس کے لشکر کو، ہم یہ دکھانا چاہتے تھے
فرعون کو اور حامان کو اور ان کے لشکروں کو کیا ما کانوا یحذرون، جس سے وہ ڈرتے تھے، جس چیز سے وہ ڈرتے تھے ہم وہی چیز ان کو دکھانا چاہتے تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے نا کہ ہماری حکمرانی ختم نہ ہو جائے، ہم ختم کر کے دکھانا چاہتے تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے اسی بنی اسرائیل میں سے کوئی ایک لڑکا پیدا نہ ہو جائے جو ہماری حکومت کو گرانے کا سبب بنے، ہم وہ کر کے دکھانا چاہتے تھے۔ تو ہم نے کیا کیا؟ اس نے اپنا پلان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنا کیا ہے، اس نے اپنی طاقت استعمال کی کہ ہم جو ہے لڑکوں کو ذبح کر دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی طاقت دکھائی۔ اللہ نے اپنی طاقت پھر کیسے دکھائی؟ وہی جو ذبح کر رہا تھا اسی کے گھر میں اللہ نے اسی بچے کو پالا اور اسی کے پیسوں سے پالا، اسی کی نگرانی میں پالا۔ وَأَوْحَيْنَا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے وحی کی الی ام موسیٰ، موسیٰ کی ماں کی طرف، ان ارضی، کہ اپنے جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اللہ نے وحی سے مراد القاف القلب ہے، دل میں اللہ نے الہام کیا کہ آپ بچے کو دودھ پلاؤ۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تو خوف محسوس کرنے لگے نا، القی فی الیم، تو اپنے بچے کو سمندر میں ڈال دینا۔ اب یہاں نا دیکھیں، ماں کو جب خوف ہوتا ہے اپنے بچے کے بارے میں، خطرہ محسوس کرتی ہے تو ماں کیا کرتی ہے؟ کئی مائیں میری بات سننے والی ہوں گی، بچے کے متعلق جب ایک ماں کو خطرہ محسوس ہو تو ماں کیا کرتی ہے؟ اس وقت سینے سے لگاتی ہے اپنے بچے کو، خصوصاً دودھ پینے والا بچہ۔ ویسے دوڑ دھوپ کرنے والا، بھاگنے والا بچہ بھی ہو، اس کو بھی جب کوئی خطرہ محسوس ہو تو وہ فوراً ماں کی گود میں آتا ہے۔ اور دودھ پینے والا بچہ جب اس کو کوئی خطرہ محسوس ہو اور ماں ڈرے اپنے بچے کے بارے میں تو اور زیادہ اپنے سینے کے قریب کر لیتی ہے۔ لیکن رب نے کیا کہا ہے؟ جب اس بچے کے بارے میں آپ کو کوئی خوف محسوس ہو تو اس کو سمندر میں ڈال دینا۔ کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہا ہے کہ جتنا پیار تو اس سے کرتی ہے نا، اس سے کئی گنا زیادہ پیار میں کرتا ہوں۔ تو اس کو اپنے سینے سے لگا، اس کو دودھ پلا، لیکن اس کے بارے میں جب تجھے کوئی خطرہ محسوس ہو کہ اب آ گئے ہیں فرعون کے فوجی قتل کرنے کے لیے، تو اس کو سمندر میں ڈال دینا، نہیں میرے حوالے کر دینا۔ ایک ماں سے 99 گنا زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، آگے میرے حوالے کر دینا پھر۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تَخَافِي، اور گھبرانا نہیں ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ ماں کے سینے سے جو دور ہو رہا ہے بچہ تو کیا بنے گا اس کا، کس کے حوالے تو کر رہی ہے۔ لا تخافی، ڈرنا نہیں، ولا تحزنی، کسی قسم کا غم بھی نہیں کرنا، خطرہ کیا محسوس نہیں کرنا کہ وہ فرعونی اس کو پکڑ لیں گے، اور تحزنی، غم بھی نہیں کرنا۔ حزن ہوتا ہے ماضی کا اور خوف ہوتا ہے مستقبل کا۔ نہ ماضی کا کوئی حزن کرنا ہے کہ میں نے سمندر میں ڈال کے کیوں کیا، یہ نہ کر، یہ کام میں نہ کرتی۔ اپنے اس کام پر گھبرانا نہیں ہے، اس کام پر غم نہیں کرنا کہ میں نے سمندر میں کیوں ڈالا ہے، تو رب کے حوالے کر رہی ہے۔ اور خوف محسوس نہیں کرنا مستقبل کا کہ آگے اس کے ساتھ اب کیا بنے گا۔ اِنَّا رَادُوهُ، ہمارا یہ وعدہ ہے کہ تیرے اس بچے کو تیری طرف دوبارہ لوٹائیں گے ہم۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم تیرے اس بچے کو رسول بنائیں گے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایسے کیا، اس کو ایک صندوق میں ڈالا اور صندوق کو پھر سمندر کے حوالے کر دیا۔ اب ماں کے دل کے اندر، ماں کے دل کو بھی ٹھپکیاں دی، اور اللہ نے یہ بتایا کہ سمندر میرے حکم سے چلتا ہے، سمندر میں ڈال دے، اور خوف محسوس نہیں کرنا تو مجھے دے رہی ہے۔ یہ سمندر کی کیا مجال اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر سکے؟ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے سمندر۔ اٹھا لیا اس کو آل فرعون نے۔ اب وہ فرعون کے محل کے قریب سے گزر رہا تھا سمندر، تو وہیں سے انہوں نے دیکھا اوپر فرعون کی بیوی نے کہ ایک صندوق آ رہی ہے، اپنی نوکرانیوں کو بھیجا، وہ اٹھا کر لائیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اٹھا لیا لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تاکہ وہ ان کے لیے ہو جائے دشمن اور غم کا سبب۔ ان فرعون وحامان، فرعون، حامان اور اس کے لشکر وہ غلطی پر تھے، وہ جو یہ کر رہے تھے ظلم اور زیادتیاں، وہ غلطی پر تھے، رب کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے تھے۔ وقالت امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کہنے لگی قرۃ عین لی ولک، جب آیا صندوق کھولی تو بچہ تھا۔ اب اس فرعون کا اپنا بچہ نہیں تھا۔ اللہ کی کمال قدرت، اپنے آپ کو رب کہنے والا اللہ نے اولاد سے محروم رکھ دیا، نہیں تھا اس کا بچہ۔ جب اپنا بچہ نہیں تھا، بیوی نے دیکھا بچہ ہے تو اس نے اپنے شوہر سے کیا کہا؟ قرۃ عین لی ولک، میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا۔ یہ نہیں کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، بلکہ لی ولک۔ جو بیوی ہوتی ہے نا، یا شوہر اور بیوی آپس میں جو ہوتے ہیں، جن کی اچھی بنی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی چیز دونوں کو پسند آتی ہے، دونوں کو۔ یہ نہیں کہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، کہا میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہوگا، تیری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہوگا، کیونکہ ہم اس کو اپنا بچہ بنانے والے ہیں۔ لا تقتل، اس کو قتل مت کر، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے ہمیں نفع دے، او نتخذہ ولدا، ہم اس کو بچہ بنا لیں۔
वहुम ला यशऊरून, वो शऊर नहीं रखते थे इस बात का ये कौन है, ये कौन है, ये बनी इसराइल का है, ये बड़ा होके क्या बनने वाला है। अस्बह फुआद उम्म मूसा फारिगा, और जब हो गया, अस्बह का माना हो गया, मूसा की माँ का दिल खाली, अब जो खाली हो गया, यानी कि जब डाल बैठी, अल्लाह ने दिलासा तो दिया लेकिन माँ थी, अब माँ अपने बच्चे को गुम होता हुआ देखकर कितनी ज्यादा परेशान हो जाती है। अल्लाह फरमाते हैं इनका करीब था कि अब अपनी इस बात को वो जाहिर कर देती, किसी को बता देती कि मैंने अपना बच्चा। अब एक है कि माँ के सामने बच्चा खत्म हो गया है, फौत हो गया है, तो माँ को पता होगा ना मेरा बच्चा फौत हो गया, अब वो कब्र में है, लेकिन एक माँ का बच्चा गुम हो गया है, किसको दुख ज्यादा होगा? जिसका बच्चा गुम हो गया है ना, उसका दुख और दर्द कभी खत्म नहीं होगा। उसको नहीं पता मेरा बच्चा किस हाल में है, जिंदा भी है या नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का हाल भी यही था। अल्लाह फरमाते करीब था कि वो किसी को बता देती, लौला अर्रबतना अला क़ल्बी, हम अगर उसके दिल को थपकियां न देते। रबतना, रबत कहते हैं दिल को बांध देना, वो मिर रिबातिल खैल है ना, घोड़ों को बांधना। रबत का माना दिल को हमने बांधा, यानी दिल को तसल्ली दी हमने। यही लफ्ज असहाब कहफ के बारे में भी है कि वरबतना अला क़ुलूबिहिम इज़ क़ामू, हमने उनके दिल को बांध दिया था जब वो डट गए थे इस बात पर कि रब एक है, कि अब सारी दुनिया मुखालिफ है, बादशाह मुखालिफ है, तो वो होता रहे। अल्लाह फरमाते हमने उनके दिल को मजबूत कर दिया था। यहाँ भी वो रबतना अला क़ल्बिहा, हमने उसके दिल को मजबूत कर दिया, लितकूना मिनल मुमिनीन, ताकि वो मोमिना बन जाए, पक्की ईमान तो था पहले, मजीद ईमान बढ़ जाए। फ़क़ालत लिउख्ती, उसने अब मूसा अलैहिस्सलाम की बहन से कहा, उससी ही, तो इसके साथ साथ चलती रहे और देख, अनजुनुब, एक साइड से रहकर देखना लोग के इस संदूक के साथ क्या होता है, और जो संदूक को उठाने वाले हों उनको पता ना चले कि तू देख रही है। हर्रमना अलैहिम, अब संदूक को उठाकर गए, अब छोटा बच्चा था, बातचीत हो गई, फिर उनकी बीवी ने कहा कि हम अपना बच्चा बनाते हैं, तो चलो ठीक है। अब इसको दूध कौन पिलाए, और बड़े बादशाह का घर था, बड़ी बड़ी औरतें आ गई दूध पिलाने के लिए। अल्लाह फरमाते हर्रमना अलैहिल मरादिया मिन क़ब्ल, हमने हर दूध पिलाने वाले का दूध मूसा अलैहिस्सलाम पर हराम कर दिया, किसी का दूध भी ना पीते थे। अब वो लड़की मूसा अलैहिस्सलाम की बहन वो भी देख रही थी, कहने लगी हल अदुल्लुकुम अला अहली बैत, क्या मैं एक घर बताऊं, हो सकता है उसका दूध पी लें, यकफुलून, उसकी कफालत करें, ममला नासिहुन, वो इसके जो है खैर खा भी हैं। फरददना, अल्लाह फरमाते हमने फिर लौटा दिया। उसने अपनी माँ का बताया तो वहाँ ले गए। तो ये भी तारीख में आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम के साथ एक और बहन भी पैदा हुई थी, तो वो उनको ये कहा कि इस, क्योंकि औलाद के बगैर तो दूध नहीं आता ना किसी औरत का, तो उन्होंने कहा ये जो है लड़की हुई है तो उसका दूध है। तो इस वजह से मूसा अलैहिस्सलाम भी अपनी माँ का दूध अपने ही घर में वहां भेज दिया। फिर उन खर्चा दे रहा है महीने का। फरददना, अल्लाह फरमाते हमने लौटा दिया इला उम्मी, उसकी माँ की तरफ, ताकि उसकी आंखें ठंडी हों, वला तहज़न, और गम न करे, वली तालम, और इल्म हासिल कर ले, अन्ना वादल्लाहि हक़, के अल्लाह का वादा सच। अल्लाह ने वादा किया था ना, समंदर में डाल मैं वापस लाऊंगा, समंदर में फेंका, अल्लाह ने वापस पहुंचा दिया, और अब सेफ्टी हो गई। जो कत्ल करने वाला था वही मुहाफिज बन गया है। अल्लाह के तो बने ना, अल्लाह के साथ ताल्लुक तो बनाए। आपकी जान के दुश्मनों को अल्लाह आपका मुहाफिज बना देगा। जानी दुश्मन था ना, यही जान का दुश्मन था, इसी ने कत्ल करना था, अल्लाह ने उसी को मुहाफिज बना दिया आपका। वही मूसा अलैहिस्सलाम को पाल रहा है, वही खर्चा दे रहा है। पहले डर ये था कि अपने खर्चे पे कैसे पाले, वो मार ना दे। अल्लाह कादिर है, ये मत सोचा करें कि किससे हिफाजत हो रही है। अल्लाह अपने दुश्मनों से भी अपना काम जब लेने पे आए, अल्लाह अपने दुश्मनों से भी अपना काम ले लेते हैं। और इस वक्त जो हमारी सूरत हाल बन चुकी है फ़लस्तीन के मुसलमानों की, मुसलमान मदद नहीं कर रहे, मुसलमान हुक्मरान बेहिस बन चुके हैं। अल्लाह से दुआएं जारी रखें, हम जो कर सकते हैं वो तो करें ना, अल्लाह दुश्मनों से भी अपना काम ले लेगा। ठीक है ना, अल्लाह ताला कादिर है हर चीज पर। वला तहज़न वलितअलम अन्ना वअदल्लाहि हक़ वलकिन अक्सरन्नास ला यअलम, अक्सरुहुम ला यअलम, लेकिन अक्सर लोग ये नहीं जानते कि अल्लाह ताला अपनी कमाल कुदरत के काम किस तरह करते हैं और अल्लाह की मदद कब आती है। आगे मूसा अलैहिस्सलाम पलते रहे, बड़े होते रहे, बड़े जब फलम्मा बलग अशुद्ध, अल्लाह फरमाते जब वलम्मा बलग अशुद्ध, भरपूर जवानी को पहुंचे, अशुद्ध असल शदीद मजबूत जवानी होती है 40 साल की उम्र, जब इतने को पहुंचे, अल्लाह फरमाते हमने उनको हुक्मन आतीना हुक्मन व इल्मा, हमने नबूवत और इल्म अता किया। और फिर एक दिन शहर में दाखिल हुए तो दो बंदे गफलत के वक्त, यानी सोने के टाइम पर, जो है कैलूला करने के वक्त, जोर के बाद
वहां पे दो बंदे देखे लड़ रहे थे। हाज़ा मिन शियअती, एक मूसा अलैहि सलाम की कौम से था और एक फिरौन की कौम से, एक किब्ती था एक फिरौनी था, आपस में लड़ रहे थे। अब जो मूसा अलैहि सलाम की कौम से था उसने जो है फस्तगासहु अल्लज़ी मिन शियअ, उसने मदद तलब की अलल्लज़ी मिन अदुव्वी, दुश्मन पर, फवक़ज़अहु मूसा फ़क़दर, मूसा अलैहि सलाम ने एक ही उसको ना मुक्का मारा। पैगंबर की ताकत थी, एक ही मुक्का मारा और वो मर गया। नीयत नहीं थी मारने की, गलती हो गई, मुक्का मारा और मर गया। अब जब मरा तो कहा हाज़ा मिन अमल शैतान, तो शैतान का अमल हो गया, मेरा इरादा तो मारने का नहीं था। इन्नहु अदुव्वुम मुज़िल्लुम मुबीन, आगे क्या कहा, क़ाल रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ़्सी, ऐ मेरे रब मुझसे जुल्म हो गया, गुनाह हो गया। फौरन तौबा की। एक गुनाह हो गया है, उस गुनाह पर तौबा न करना उससे बड़ा गुनाह है, याद रखें। गुनाह तो हो गया ना गलती से, अब गुनाह पर तौबा नहीं कर रहे, अड़ रहे हैं, तो ये उससे बड़ा गुनाह है। गुनाह हो गया, गलती हो गई, फौरन तौबा की तो अल्लाह फरमाते हैं फ़ग़फ़र लह, अल्लाह ने माफ़ कर दिया उसको। इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। क़ाल रब्बि बिमा अनअमत अलैया फ़ला नकूना ज़हीरन लिल मुजरिमीन, कहा अल्लाह तूने मेरे ऊपर इनाम के नहीं इतनी ताकत दी है, मैं किसी मुजरिम का मददगार नहीं बनूंगा। अगला दिन जब हुआ, फिर देखा वही बंदा किसी और से लड़ रहा है, उसने फिर पुकारा, मूसा अलैहि सलाम ने उसी को पकड़ना शुरू किया कि तू लगता है फसादी है, कल उससे लड़ रहा था, अब इससे लड़ रहा है, तो कसूर तो तेरा है। जब उसको पकड़ने लगे तो उसने कहा, मूसा कल तूने एक बंदा कत्ल किया था, अब मुझे भी कत्ल करना चाहता है। अब जैसे लड़ाई हो रही थी, उसने सुन लिया कि मूसा अलैहि सलाम ने, वो कल जो बंदा कत्ल हुआ है मूसा अलैहि सलाम ने कत्ल किया है। अब उसने जाकर बता दिया। अब बादशाह ने वलम वजा रजुलुम मिन अक्सल, अब एक और खैर खा आया मूसा अलैहि सलाम का और कहने लगा, मूसा तेरी शिकायत पहुंच चुकी है और पर्चा तेरे ऊपर कट चुका है और बादशाह तुझे बुला रहा है, लियक़्तुलुक, ताकि तुझे फांसी दे दे, क्योंकि तूने बंदा मार दिया। फ़ख़्रुज, मेरा मशवरा मान, निकल यहाँ से। इन्नी लका मिनन नासिहीन, मैं तेरा खैर खा हूं। अब अच्छा मशवरा एक तारीख बना देता है। अच्छा मशवरा दिया ना इसने, किसी को मशवरा दें तो अच्छा दें, अच्छा मशवरा एक तारीख बन जाती है, वरना तो मूसा अलैहि सलाम को पकड़ के कत्ल कर देते। होना तो वही था जो अल्लाह ताला ने लिखा है, जो अल्लाह को मतलूब था। अल्लाह ने तो अपना पूरा जो है पूरे प्लान के साथ मूसा अलैहि सलाम को फिर भेजा। पीछे हम पढ़ा है ना सूरह ताहा में, अल्लाह फरमाते हैं वस्तनअतुका लिनफ्सी, मूसा हमने चुना, और सारी तेरी ये तैयारी और पूरे इम्तिहानों से, वह फतन्ना का फतून, इम्तिहानों से गुजार कर, सुम्मा जिता अला क़दरी या मूसा, असल जो काम था, जो ड्यूटी थी, वो असल अब आई है कि जाओ फिरौन के पास और उसको जाकर पैगाम दो। होना तो वही था, लेकिन एक अच्छा मशवरा जो है दिया तो एक तारीख बन गई। अब निकले वहां से निकले और चलते रहे, पता नहीं था कब जो है फिरौन की हुकूमत कहाँ ख़त्म हो गई और कहाँ दूसरा मुल्क शुरू हो गया। मदियन पहुँचे, फलम्मा तवज्जा तिलका मदियन क़ाला, जब मदियन पहुँच गए वहाँ पे, असा रब्बी यहदीनी सवा सबील, अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मुझे कोई रास्ता दिखाएगा, कहाँ जाना है, कोई जानने वाला नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई पहचान नहीं, लेकिन बस जान बचाने के लिए भाग निकले वहाँ से। वहाँ पर अब मदियन की एक बस्ती में पहुँचे, बस्ती से बाहर बैठे थे, तो वहाँ पर वजदा मिन दूनिहिम वजदा उम्मतम मिनन नास, एक लोगों की जमात को देखा, वहाँ पर एक कुआं है, कुएं से जो है वो अपने जो है जानवरों को पानी पिला रहे हैं। मूसा अलैहि सलाम ने भी पानी पिया और सस्ताने के लिए साए में बैठ गए दूर जाके। तो वहाँ पे लोग कुएं से पानी निकाल कर अपनी जो है जानवरों को पिला रहे थे। तो दो औरतें थी वहाँ पर, इमरातानी तज़ूदन, वो दूर थी, वो दूर बैठी थी। अब ये हया वाली औरतें थी, शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां थी दोनों। अब ये क्या किया इन्होंने, अलग बैठी हुई हैं, अलग हैं, और लोग जो है वो पानी पिला रहे हैं। क़ाल मा ख़त्बुकुमा, मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, मा ख़त्बुकुमा, क्या हाल है तुम्हारा। क़ाल ताला नस्क़ी हत्ता युस्तिर रियाअ व अबूना शैख़ुन कबीर, कहने लगी हम पानी नहीं पिलाएंगे, उनकी भी बकरियां थी, बकरियां चरा रही थी, कि हम जो है जब तक कि युस्तिर रिया, वो चरवाहे पिलाकर चले जाएंगे, हम फिर पिलाएंगे। व अबूना शैख़ुन कबीर, और हम आई क्यों है बाहर, ये ना समझो कि हम अपने शौक से आई हैं, हमारा बाप बूढ़ा है, कोई हमारा भाई नहीं है जो बकरियां चराए, कोई मुलाजिम भी नहीं है, तो हमें काम करना पड़ता है, इसलिए हम निकले हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ देखें, आज भी मजबूरी के तहत अगर किसी औरत को निकलना पड़ता है तो जा सकती है। जिस तरह शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां जो है वो बकरियां चरा रही थी, मजबूरी है, कोई कमाने वाला नहीं है तो जा सकती हैं। लेकिन ये याद रखें, मखलूत जगहों पर नहीं। मखलूत जगह थी ना, वो भी पानी पिला रही थी, तो ये भी कहती हैं हमने पानी पिलाना नहीं, अलग खड़ी हैं। उनको चाहे, उन चरवाहों को हया नहीं आ रहा कि वो लड़कियां हैं, औरतें हैं, हम उनको पहले पिलाने दें पानी, या उनकी बकरियों को हम पिला दें,
नहीं था कोई अच्छे अखलाक वाला, अच्छे किरदार वाला कि जो उनकी बकरियों को पानी पिला, तो वो अलग होकर खड़ी है कि ये चले जाएंगे फिर हम चलाएंगे। तो आज भी अगर मजबूरी में निकलना पड़ जाए तो औरत निकल सकती है। और फिर जो ईमान वाले हैं, मर्द मेरे भाई जो बात सुनने वाले हैं, अगर हम भी बाहर निकलते हैं माशरे में तो हमारा ऐसी औरतों के साथ भी पाला पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा था सूरह यूसुफ में कि कई औरतें माशरे में आपको ऐसे मिलेंगी जिनका किरदार जुलेखा जैसा है, जो बन सवर के आने वाली, अपनी तरफ लोगों को माइल करने वाली। उनके साथ हमारा रवैया वैसे हो जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम का उसके साथ था, उस औरत के साथ था। और सारी औरतें ऐसी थी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा यहाँ इस मजलिस में, इस माहौल में रहने की बजाय कैद खाने में चला जाऊं तो तब बेहतर है मेरे लिए। और ऐसी औरतें भी मुआशरे में मिलेंगी जो मजबूरी के तहत बाहर निकली हैं, कोई शौक नहीं है उनको आने का और ना ही मर्दों की तरफ मायल होने का शौक है, वो अलग हैं। उनके साथ रवैया वैसे होना चाहिए हमारा जैसा मूसा अलैहिस्सलाम का था। अब यहाँ से मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, मा खत्म, तुम्हारा हाल क्या है कि अजनबी औरत से बात करनी है तो लंबी चौड़ी गप्पे नहीं लगानी, कोई गपशप नहीं लगाई, कोई लंबी चौड़ी तफसीलात नहीं पूछी, सिर्फ 2 लफ्जों में बात की, मा खत्बुकुमा, तुम्हारा क्या हाल है, तुम क्यों यहाँ खड़ी हो। ठीक है ना, क्योंकि उनकी देखा कि अलग खड़ी हैं। अब उन्होंने भी आगे कोई लंबी चौड़ी तफसील नहीं बयान की, मुख्तसर अल्फाज में अपना पूरा हाल बयान कर दिया, अल्फाज ही मुख्तसर और हाल भी पूरा, कि हम पानी नहीं पिलाती, ये चले जाएंगे फिर पिलाएंगे। और हम आए क्यों हैं यहाँ पर, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम को दोबारा सवाल करने की भी जरूरत न पड़े कि क्यों तुम चरा रही हो, अगर इतनी तुम अच्छी हो और पाकबाज हो, उन मर्दों के साथ नहीं मिलती तो तुम्हारा अच्छा काम है, लेकिन तुम बाहर क्यों निकली हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो उसका भी जवाब दे दिया कि हमारा बाप बूढ़ा है, कोई हमारा भाई नहीं, कोई और नहीं है, तो इसलिए हम मजबूरी के तहत आए हैं। तो अब उसने क्या किया मूसा अलैहिस्सलाम ने, यह कि फसक़ालहुमा, उनकी सारी बकरियों को पानी पिला दिया। अब जो ऊपर कुएं के ऊपर एक बहुत बड़ा वो रखते थे बंद करने के लिए कुएं को, तो वो काफी बंदे मिलकर उसको हटाते थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अकेले हटाया और अकेले उसको पानी पिलाने के बाद बंद कर दिया। सुम्म तवल्ला इला ज़िल, पानी पिलाने के फौरन बाद अब खड़े नहीं वहां पर, सुम्म तवल्ला इला ज़िल, वो लड़कियां वहां है अपने जानवरों के पास, पानी निकाल के दे दिया होगा, वो पिला रही हैं पानी, अब साए की तरफ चले गए। अब किसी की मदद करें तो फिर बार बार एहसान न जितलाते रहें, ठीक है ना। आज यही होता है कि किसी की मदद कर दी, और खुसूसन ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो ऐसी मजबूर औरतें हैं, माहौल में बाहर आपको ऐसी मजबूर औरतें मिलेंगी, उनकी मदद कर दी, हेल्प कर दी, अब उनके साथ गपशप, फजूल की बातें और ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश, नंबर मांगने की कोशिश कि कल को फिर जो है इनके साथ राब्ता कर सकें, ऐसी नहीं होनी चाहिए बात। मदद कर दी तो बस कर दी, अब गए चले गए वापस। सुम्म तवल्ला इला ज़िल, फिर साए में चले गए और क्या कहा, फ़क़ाल रब्बी इन्नी, अब उन औरतों को नहीं कहा कि तुम्हारा घर करीब होगा, मैं भूखा हूं, बड़े दूर से आया हूं, नहीं, अपने रब से दुआ कर रहे हैं। क्या कहा, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, अल्लाह रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता, जो तू नाजिल करे मेरे लिए, मिन खैरिन, कोई भी भलाई, फ़क़ीर, मैं उसका फ़कीर हूं, मैं भूखा हूं, वतन से बेवतन हूं, घर नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, घर नहीं है, रिहाइश नहीं है मेरी, तू मुझे दे दे। ये रब से दुआ की, और ये बड़ी अजीम और प्यारी दुआ है, इसको याद कर लें। खुसूसन वो मेरे भाई, वो बहनें जो जिनके पास कमाने के लिए कोई वसाइल नहीं है, जिनके पास जो है जॉब नहीं है, जिनकी शादी नहीं है, जिनका घर नहीं है, तीनों चीज़ें अल्लाह ने दी हैं इस दुआ के नतीजे में। इनको अल्लाह ताला ने शादी भी इनकी करा दी, घर भी दे दिया और बीवी भी दे दी। अगर आपकी शादी नहीं हो रही, आपकी जॉब नहीं लग रही और आपका घर नहीं है अपना, तो इस दुआ को कसरत के साथ करें, अल्लाह घर भी देंगे, अल्लाह घर वाली भी देंगे और अल्लाह रिहाइश भी देंगे, तीनों चीज़ें मिलेंगी आगे। फजात हुई, अब ये गए बकरियों को जब पानी पिलाकर जल्दी पहुंच गए, पहले देर से जाती होंगी, जल्दी पहुंच गई तो आगे बाप ने पूछा जल्दी क्यों आ गई। बाप भी पूरी निगरानी में, पैगंबर थे वक्त के, और किस तरह उनका दिल करता होगा कि अपनी बेटियों को बाहर भेजा हुआ है और कितने इंतजार में होते होंगे वो। जब जल्दी आ गई तो पूछा तो उन्होंने कहा एक नौजवान हमें मिला है, उसने पानी पिला दिया, हमें तो नहीं पता कौन है। उन्होंने भेज दिया फौरन, जाओ कि उसको बुलाओ, उसने बकरियों को पानी पिलाया तो हम उसको उस पिलाने की जो है उजरत दें, मजदूरी दें उनको। फजात इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया, उनमें से अब एक आई तमशी अला इस्तिहया, हया की चाल चलती हुई। अल्लाह ने जिसकी हया का तज़किरा किया है, कितनी हया वाली चाल वो चल रही होगी। तमशी अला इस्तिहया, जो चल रही थी हया वाली चाल, अल्लाह ने उसकी चाल का तज़किरा किया कि चाल में हया नजर आ रही थी।
اب یہاں پہ نا ایک مفسر تبصرہ کرتا ہے، مفسر نے لکھا ہے کہ مشیوں کا لسان، تیری چال بھی ایک زبان ہے، تیری چال کا بھی ایک خطاب ہوتا ہے، عورت جو چال چل رہی ہے اس چال کی بھی ایک جو ہے آواز ہوتی ہے، ایک اس کی بھی زبان ہوتی ہے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کس طرح کی عورت ہے، کس مزاج والی عورت ہے، یہ کیسا کلام کر رہی ہے، ایک چال بھی کلام کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اپنی چال کو دیکھیں، خصوصاً خواتین، مائیں اور بہنیں، اسی لیے تو اللہ نے ایسی چال کا تذکرہ کیا نا کہ حیا والی چال تھی۔ حیا والی چال کیا ہوتی ہے؟ کہ آہستگی کے ساتھ چلنا، جس طرح پیچھے آیا ہے کہ زمین پر چلو تو آہستگی کے ساتھ، رحمان کے بندے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، زمین پر آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور پھر عورت کے لیے خصوصاً یہ ہے کہ اپنے جسم، مکمل جسم کو ڈھانپ کے چلے، اور کسی طرف کوئی اس کے لباس میں، اس کی چال میں ایسا عنصر نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے مرد اس کی طرف مائل ہوں۔ تو حیا کی چال چل رہی تھی، اور آ کر کیا کہا، ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرا ابو آپ کو بلا رہا ہے اور آپ کو مزدوری دینا چاہتا ہے جو تو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے۔ اب عورتوں نے خود اس کے ساتھ کوئی تعلق بنانے کی، کوئی بات کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ کیا کیا، والد نے بھیجا تو پھر بلانے کے لیے آ گئیں۔ فجاءتہ فلما جاءہ وقص علیہ القصص، جب آئی ان کے پاس۔ اب ایک مفسر نے یہ بھی تبصرہ کیا کہ حیا کا یہ انعام اللہ نے دیا، حیا کی چال چل کے آ رہی تھی نا، یہی حیا کا اللہ نے اس کو صلہ دیا کہ اسی کے ساتھ نکاح، اسی لڑکی کے ساتھ نکاح ہوا موسیٰ علیہ السلام کو، جو بلانے آئی تھی، خود آ کر کوئی بات نہیں کی، حیا والی چال چل کے آئی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو آج کل ہمارے کلچر جو ہے نکلا ہوا ہے کہ یہ آتا ہے نا ویلنٹائن ڈے، بے حیائی کا کلچر، اس میں کیا ہوتا ہے، اس سے پہلے جو ہے ایک دوسرے کو پرپوز کر رہے ہوتے ہیں، لڑکیاں لڑکوں کو اور کئی جگہ پر لڑکے لڑکیوں کو۔ یہاں پہ کیا ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام نے پرپوز کیا نہ لڑکی نے، بلکہ والد نے کہا ہے کہ میرا یہ ارادہ ہے، میرا بیٹا نہیں تھے ان کے، اب ان کو موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا دے، والد نے کہا ہے۔ ہاں اگر لڑکا کہیں شادی کرنا چاہتا ہے تو لڑکی سے ڈائریکٹ نہیں، اس کے والدین سے کہے، اپنے بہتر تو یہ نا کہ اپنے والدین کو بھیجے۔ اب والد نے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، میرا ارادہ ہے، میرا یہ دل کرتا ہے کہ اپنی ایک بیٹی کا تیرے ساتھ نکاح کر دوں۔ قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا فلما جاؤ، جب آ گئے ان کے پاس، وقص علیہ القصص، اور موسیٰ علیہ السلام نے پورا واقعہ بیان کیا۔ اب مرد کے ساتھ ملے ہیں تو دل کا حال بیان کر رہے ہیں ان کو، ان لڑکیوں کو نہیں دل کی حالت بیان کی۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی اسی طرح کی کسی عورت کی مدد کر دے پھر تو اس کے ساتھ ساری گپ شپ ہوگی، کوئی مدد ایسی کر دے پھر تو عورتیں بھی آگے سے کہتی ہیں تو میرا بھائی بن گیا، اب یہ تو میرا بھائی ہے، اور پھر بھائی کو سارے دل کے حالات دیتے ہیں۔ دو چار دفعہ جس دکان پہ چلے جائیں، ہماری خواتین دو چار دفعہ جس دکان پہ کوئی سامان لینے کے لیے چلے جائیں، اگلے دفعہ وہ بھائی بن چکا ہوتا ہے، اور سارے گھر کے حالات اور واقعات وہ بھی سنا رہے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے حالات بگڑتے ہیں اور معاملات خراب ہوتے ہیں۔ تو شریعت نے جو حدود رکھی ہیں، ان حدود کے دائرے میں رہ کر جب ہم چلیں گے تو زندگی سکون سے گزرے گی، ان حدود سے آگے نکلیں گے تو کام خراب ہوگا۔ پھر شریعت نے اسی لیے حدود رکھی ہیں۔ اب دیکھیں، جو لڑکیاں تھیں حیا والی، شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں، مردوں کے ساتھ اختلاط میں نہیں گئی، جہاں مرد اپنی جو ہے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے وہ الگ کھڑی ہیں، یہ چلے جائیں گے پھر ہم جائیں گے، لیکن جہاں جس دفتر میں، جس کمپنی میں جاب کرنے کے لیے، کسی بھی کام کے لیے اکٹھے بٹھا دیے گا، تاکہ تعلیمی اداروں میں بھی ایک طرف لڑکے بیٹھے ہیں ایک طرف لڑکیاں بیٹھی ہیں، کیا تعلیم حاصل کریں گے وہ؟ ٹھیک ہے تعلیم حاصل کریں لیکن الگ الگ، سیپریٹ۔ اب آج ہی میں ایک واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ ایک کلپ دیکھ رہا تھا، ایک عورت، اب رمضان ہے نا، اور رمضان میں وہ اسلامیت پروگرام ہوتے ہیں، ایک چینل پہ نا مفتی سے مسئلہ پوچھا جا رہا ہے، ایک عورت کال پہ مسئلہ پوچھ رہی ہے کہ میں جاب کرنے جاتی ہوں تو جہاں پہ میں جاب کرتی ہوں وہاں ایک لڑکا مجھے پسند آ گیا ہے، خود شادی شدہ ہے، کہ میں شادی شدہ ہوں، بچے بھی ہیں، میرا خامند بھی ٹھیک ہے، مجھے پسند ہے، ساری ضرورتیں میری پوری کر رہا ہے، مالی اعتبار سے بھی ٹھیک ہے، لیکن جہاں میں جاب کرتی ہوں وہاں میں رہتی ہوں، میرا زیادہ دل اب اس مرد کے ساتھ ہے، کیا میں اپنے پہلے شوہر سے طلاق لے کر اس سے جس کے ساتھ میں جاب کرتی ہوں، میرا دل کیونکہ اب اس پہ آیا ہوا ہے، اس کے ساتھ میں نکاح کر سکتی ہوں، میرے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ اب یہ ضرورت کیوں پڑی؟
چلو اس کے دل میں کچھ اسلامی ذہن تھا یا اسلامی گھرانے کی ہوگی ماحول کی، وہ اس نے مفتی سے سوال پوچھ لیا. اگر سوال نہ پوچھتی تو یہ جو جنون اور عشق ہے، جو خیالات ہیں، یہ تو پھر قابو نہیں ہوتے نا. جس عورت کا اب ایک شوہر کے ہوتے ہوئے وہ کہہ رہی ہے ساری ضرورتیں میری یہ شوہر پوری کر رہا ہے، مالی اعتبار سے بھی ٹھیک ہے، جسمانی اعتبار سے بھی ٹھیک ہے، اولاد بھی ہے، سب کچھ ہے، ہستا بستا گھر وہ اجاڑنے پہ تلی ہوئی ہے. کئی تو اجاڑ دیتی ہیں. اور آج ہی اسی کے بعد ایک اور کلپ دیکھا، کینیڈا کی ایک خاتون نے، ایک لڑکی نے شادی کی، مرد سے شادی کی، وہ اس کو لے گیا وہاں کینیڈا میں، وہاں کی ساری شہریت بھی دی، نیشنلٹی وہاں کی مل گئی، پیسہ ہے، سب کچھ ہے. اب موبائل کی وجہ سے ایک اور، شاید پہلے ہوگی، ایک اور لڑکے سے دوستی ہے اس کی. اب اس نے کیا کیا، اپنے پہلے شوہر کو مروا دیا، قتل کروا دیا دوسرے سے شادی کرنے کی خاطر. 2 بیٹیاں بھی ہیں، 2 بیٹیاں اب پکڑی گئی ہے، قید میں، خود کی زندگی بھی خطرے میں، شوہر کو بھی قتل کر دیا، بچیاں بھی یتیم ہو گئی، اور جس سے قتل کروایا اپنے عاشق سے وہ بھی پکڑا گیا. یہ ساری کیوں ہوئی؟ یہ تو ایک آدھ واقعہ ہے نا، یہ تو آج ہی میں نے دیکھا صبح. اس طرح کے سینکڑوں واقعات، اور کئی ایسے ہیں پھر پتہ ہی نہیں چلتا. یہ تو کچھ کا جو ہے منظر عام پہ آ جاتے ہیں نا، جو میڈیا پہ آ جاتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے سب کچھ؟ اسلام کی حدود کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ عورت بالکل پردے میں رہے، تو کئی اس طرح کے لبرل قسم کے لوگ، ان کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ دیکھو جی مولوی اتنے شدت پسند ہیں، یہ تو کہتے ہیں کہ عورت باہر نہ نکلے، عورت جو ہے بالکل چھپا دو اس کو. کیا ہوتا ہے، ہر وقت کیا بندے کا ذہن خراب ہوتا ہے. اسلام نے یہ حدود و قیود اس لیے رکھی ہیں کہ مرد اور عورت الگ ہوں. ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ بالکل عورت کام ہی نہ کرے، کام کرنے کے لیے نکلے، جس طرح شعیب علیہ السلام کی عورتیں بیٹیاں گئی ہوئی تھیں وہاں جائے، لیکن ذمہ داری، لیکن اتنی مجبوری ہو کہ بھائی بھی نہیں ہے ان کا، باپ بھی بوڑھا ہو چکا ہے، کوئی کمانے والا نہیں ہے، تو پھر گئی ہوئی ہیں. پیٹ کو تو پالنا ہے نا آخر. لیکن جس کا شوہر بھی ہے، کما سکتا ہے، وہ اپنے شوق پورے کرنے کے لیے جو کرتی ہے، تو پھر بھی شوقیہ طور پر بھی کر سکتی ہے، لیکن ماحول ایسا ہو جہاں پہ مرد نہ ہو. ٹھیک ہے نا، ہم تو کہتے ہیں نہیں جی ہمارا ذہن وہ والا نہیں ہے، ہم تو بڑے مضبوط ہیں، ہم فلاں ہیں. شیطان بہکاتے ہوئے کبھی دیر نہیں کرتا. شیطان جب خیالات ڈالتے تو بڑے بڑے اچھے گھرانے والے، اچھی تعلیم و تربیت والے جو ہے وہ بگڑ جاتے ہیں معاشرے اور خراب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ایسے ایسے کیسز اور ایسے ایسے واقعات موجود ہیں. ہمارے جامعہ میں ایک جو ہے ساتھی نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، ابھی بھی آتے ہیں، نام نہیں لیتے کیونکہ یہ جو ہے ویڈیو تو بہت دور تک جاتی ہے، کسی کی پرسنل جو ہے وہ آخر عزت کا معاملہ ہوتا ہے. بڑے اچھے، بڑے دیندار، دینی گھرانہ، دینی ماحول، مکمل پردہ، لیکن صرف اس موبائل نے بیڑا غرق کر دیا. بچی کو لے کر دیا موبائل، اب کیا ہوا، نکل گئی بچی، گھر سے نکل گئی. اب روتے ہیں کہ رو نہیں سکتے. تو کافی دن کے بعد، کئی مہینوں کے بعد جا کے پتا چلا کہ موبائل کی وجہ سے غلط جگہ پہ رابطہ تھا، اور لڑکے نے ورغلایا. بچی چھوٹی تھی، کمزور ذہن تھا، معصوم عقل تھا، اور پھر نکل گئی، عدالت میں جا کے شادی کر لی. اب سارے خاندان کا ناک ڈبو کے رکھ دیا. اب کچھ سالوں کے بعد پھر کیا ہے، پھر رونا دھونا، پھر وہ والی محبت اور پیار، کیونکہ والدین کی سپورٹ نہیں ہوتی. خصوصاً ایسی لڑکیاں جو گھر سے بھاگ کے شادی کرتی ہیں، والدین کا دل توڑ کے، ماں باپ کو ستا کے، کبھی وہ سکون کی زندگی نہیں گزار سکتی. 1-2 مہینے وہ آگے جو سبز باغ دکھانے والا ہوتا ہے، اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ کیسے گھر سے بھاگ کے آئی ہے، یہ کل کو کیا بنے گی. وہ کبھی عزت نہیں دیتے. تو اسی لیے یہ سارا ہمارا معاشرہ بگڑا جو ہے، بنیاد خراب کرنے کی وجہ سے ہے. بنیادی جو چیز ہے اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے، پردے کا قانون اور نظام، کہ عورت کو مکمل پردے میں رکھنا ہے، حجاب میں رکھنا ہے. حجاب میں رہے گی تو جو ہے لوگ اوقات میں رہیں گے، اور معاشرہ پورا اوقات میں رہے گا. اگر عورت بے حجاب ہو جائے گی، معاشرہ بگڑ جائے گا. اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے. اللہ حیا عطا فرماتے ہیں. اور پھر اس بے حیائی میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ اس میڈیا کا ہے، اس موبائل کا ہے. موبائل پہ ڈرامے اور فلمیں، اور جو ہے کیا کچھ اسی کے ذریعے سے، جیسا وہ ڈراموں میں، فلموں میں لباس اور انداز اور سٹائل جو کچھ دیکھتے ہیں، وہاں پہ وہی کچھ اپنے گھروں میں اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اسی سے پھر خرابیاں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ
اور قرآن کے واقعات سنائے جائیں، پڑھائے جائیں جب قرآن پڑھنے والے ہوں، تو ظاہر بات ہے کہ پھر ایمان بڑھے گا، اور اس طرح کا ماحول ہم بنانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں۔ تو اب شعیب علیہ السلام جب ملے، ان کو ملے، انہوں نے نجوت من، انہوں نے اب جو ہے پورا واقعہ موسیٰ علیہ السلام نے پورے دل کی حالت مرد کو بتائیں، ان کو جا کر بتائیں کہ اس طرح جو ہے میں فرعون کا ایک بندہ مجھ سے قتل ہو گیا اور میں بھاگ کے آیا ہوں، مجھے وہ قتل کرنا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے کہا نجوت من القوم الظالمین، تم ظالم قوم سے نجات پا گئے، یہاں اس کی حکومت نہیں ہے، تم اور ملک میں آ گئے ہو۔ قالت احداہما یا ابت استاجرہ، اب ان میں سے ایک کہنے لگی ابا جان یہ اس کو نا، ان کو بھی پتہ چل گیا، جب والد کو بتایا تو وہ بھی سن رہی ہوں گی کہ یہ تو اب پناہ لینے کے لیے آیا، تو اس کو آپ پناہ دے دیں، یہاں پہ مزدور رکھ لیں، اس کو بھی تو ضرورت ہے نا رہائش کی، اس کو آپ مزدور رکھ لیں یہاں پر۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، یہ بڑا طاقتور بھی مزدور ہے اور امین بھی ہے، امانت والا ہے۔ کیوں کہا امانت والا ہے؟ کہ اس نے ہماری بکریوں کو پانی پلا کر پلٹ کر ہماری طرف نہیں دیکھا، پانی پلا کر فوراً چلا گیا، اور کس قدر امانت والا ہے کہ اکیلی اس کو بلانے کے لیے گئی لیکن اس نے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، بڑا امین ہے، ایمان والا ہے، امانت والا ہے، اس کو آپ مزدور بنا لیں۔ لیکن شعیب علیہ السلام نے اب مزدور بنانے کے لیے کیا کہا؟ صرف یہ نہیں کہ مزدور بنانا ہے، گھر میں رکھنا ہے، گھر میں جوان بچی ہیں، اب بغیر نکاح کے نہیں رکھ سکتے۔ کہا کہ میں ان میں سے ایک کا آپ کے ساتھ نکاح کر دیتا ہوں، اور بدلے میں کیا کرنا ہے؟ الا ان تأجرنی ثمانیہ حجج، 8 سال آپ نے مزدوری کرنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عزت اور پاک دامنی کی حفاظت کے لیے 8 سال مزدوری کی ہے نکاح کے لیے، تاکہ گھر بھی مل جائے اور اپنی جو ہے خواہش بھی پوری ہو جائے، عزت کی بھی حفاظت ہو جائے۔ 8 سال مزدوری کی، بکریاں چرائی ہیں۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، آگے کہنے لگے اگر آپ 10 سال مکمل کر دیں گے تو آپ کی طرف سے ہوں گے۔ فَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكُمْ، میں آپ پر کوئی مشقت نہیں ڈالوں گا۔ آپ دیکھیں داماد بن رہے ہیں تو مشقت کس بات کی؟ بیٹے بن رہے ہیں تو آپ کا اپنا گھر ہے، آپ کے جو ہے بیوی ہوگی، بچے ہوں گے، آپ نے کمانا ہے اور جو ہے سب کچھ کرنا ہے۔ اشق علیک، میں آپ پر مشقت نہیں ڈالوں گا۔ یہاں سے نا ہمارے ہاں جو وہ کہتے ہیں گھر داماد جسے کہتے ہیں، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام بھی ایسے سمجھے گھر داماد بن گئے۔ اللہ نے اب بیوی بھی دے دی، گھر بھی دیا، کھانا بھی دیا، کھانا پکانے والی بھی دی، رہائش بھی دی، اور کیا کہتے ہیں ملازمت بھی مل گئی۔ اب کہتے ہیں نا جاب نہیں مل رہی، جاب ملی ہے موسیٰ علیہ السلام کو دعا کرنے سے۔ میں نے کہا نا یہ دعا یاد کر لیں، جاب بھی ملی ہے، نوکری بھی ملی ہے، چھوکری بھی ملی ہے، جاب بھی ملی ہے، اور رہائش بھی ملی ہے۔ گھر نہیں ہے نا، گھر بھی مل گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر قال ذالک بینی و بینک ایام الاجلین، کہنے لگے ہمارے درمیان یہ اب مدت طے ہو گئی ہے، اب ہمارے اوپر کوئی جو ہے وہ سختی نہیں ہوگی، جو ان سے بھی چاہے 8 سال پورے کریں یا 10 سال پورے کریں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ پورا کر لیا، جو 8 سال وہاں پہ رہے، بکریاں چرائیں، اور پھر اپنے گھر والوں کو لے کر اب بیوی، اب مرضی یہاں رہے یا کسی اور جگہ رہے، اپنی بیوی کو لے کے جا رہے تھے واپس، تو وہاں پر راستے میں اللہ نے نبوت دے دی۔ اب چوتھا انعام یہ بھی ہے، وہی ایک دعا کی تھی نا، اللہ نے گھر بھی دیا، ملازمت بھی دی، بیوی بھی دی، اور نبوت بھی دے دی۔ بیوی کو لے کے واپس جا رہے ہیں، راستے میں اللہ نے بلا کر نبوت دے دی۔ یہ سورہ طٰہٰ میں بھی آئی ہیں اس طرح کی آیتیں، اور سورہ نمل میں بھی پیچھے گزری ہیں۔ وہاں پہ آگ دیکھی تو کہنے لگے آپ یہاں ٹھہرو، انی آنستو نارا، مجھے ایک آگ محسوس ہو رہی ہے، تو میں وہاں سے کوئی خبر لے کے، آگ ہے، سردیوں کے دن تھے، یا تو میں وہاں سے راستہ بھول گئے تھے، یہ راستہ معلوم کر کے آتا ہوں، تم یہاں رہو۔ جنگل کا سفر تھا۔ اب یہاں دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا ہے، خطرے والی جگہ پر بیوی کو لے کر نہیں گئے۔ یہ ہے الرجال قوامون، مرد قوی ہے کہ جہاں خطرے والی جگہ ہے وہاں خود جا رہے ہیں، بیوی کو محفوظ جگہ پر بٹھایا ہے۔ تو یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ جہاں کہیں یا جس جگہ پر مرد ہوں تو ایک غیرت والا بندہ اپنی بیوی کو وہاں پہ لے کے نہیں جاتا، یہاں پر پیچھے بٹھایا ہے، تم یہاں اہلی امکسو، اپنی بیوی سے کہنے لگے امکسو، تم ٹھہرو۔ امکس نہیں ہے، اور بات بھی دیکھیں، امکس نہیں، امکسو جمع ہے، تعظیم سے اور عزت سے بات کی، یہ نہیں کہا تو یہاں بیٹھ، یہ نہیں، تم یہاں بیٹھو۔ بیوی کو بلانا ہے تو ادب سے، ٹھیک ہے نا، ادب کریں گے تو ادب ہوگا آپ کا بھی۔ کوئی بھی عزت والا بندہ ہے نا وہ عزت دے گا، عزت دے گا تو اس کو بھی عزت ملے گی۔ اور آگے اگلی بات جو میں بتا رہا تھا، وہاں پر ان کو بٹھا دیا اور خود گئے، ہو سکتا ہے کہ وہاں مرد ہوں تو مردوں کے پاس اپنی بیویوں کو لے کر نہیں جانا،
ڈوب مر جانے کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتے ہیں اور یوٹیوب پہ چینل بنا کے اپنی بیویوں کو دکھا رہے ہیں صبح شام، اور اس کو کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے کہ آج دیکھو، آج ہم جو ہے سحری پہ یہ بنا رہے ہیں، افطاری پہ یہ بنا رہے ہیں، آج ہم ادھر جا رہے ہیں، آج ادھر جا رہے ہیں، آج یہ کر رہے ہیں، آج میری بیوی ناراض ہو گئی ہے میں اس کو منا رہا ہوں، آج جو ہے اس کو میں گفٹ دے رہا ہوں۔ کیا کیا تماشا بنایا ہوا ہے، اور اکثریت ان کو دیکھنے پہ لگے ہوئے ہیں، اور کئی لوگ انہیں کو دیکھ دیکھ کر پھر اپنا جو ہے چینل بنا کے یہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کئی دیندار لوگ بھی ایسے کر رہے ہیں، اسلام نام ہے اسلامی ویڈیوز کو، اور اپنی بیوی کو ساتھ لا رہے ہیں۔ کیا فائدہ ہے ایسے؟ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے کیا ملتا ہے کہ اپنی بیوی کو مردوں کے سامنے نہیں لے کے آنا، الگ بٹھانا ہے۔ وہاں تو وہ کام کرنے کے لیے گئی تھی، وہاں بھی الگ تھیں، مجبوراً گئی تھیں، الگ تھیں۔ بکریاں جہاں باقی لوگ جانوروں کو پانی پلا رہے تھے وہاں نہیں گئی، وہ مخلوط مجلس میں نہیں وہ شامل ہوئیں، الگ رہی ہیں۔ جہاں پہ مخلوط ماحول ہو، مخلوط مجلس ہو، بعد میں جائیں آپ، چاہے آپ بازار میں شاپنگ کرنے کے لیے جانا ہے، اس دکان میں نہ گھسیں جس میں سارے مرد پہلے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایسی جگہ پہ جائیں، کام بھی کرنا ہے جہاں پہ روزانہ کام والی جگہ پہ تو روزانہ جانا ہوتا ہے، ایسی جگہ پہ جاب مت کریں جہاں پہ مرد ہی مرد ہیں۔ اور خصوصاً مردوں کے لیے یہاں پہ پیغام ہے کہ اپنی عورتوں کو مردوں کے سامنے مت لے کے آئیں، چاہے وہ موبائل پہ ہو یا چاہے وہ ایسے ہو بازاروں میں ہو، ان کو الگ رکھیں، ٹھیک ہے نا؟ انی آنستو، ان کو بٹھایا، اور پھر خصوصاً ایسی جگہ پر جاؤ خطرے والی ہو، خطرہ ہے، ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی ڈاکو نہ ہو، پتہ تو نہیں ہے کہ کون ہے، کہاں ہے، راستہ گم ہو گیا ہے، اور وہاں پہ رات کا ٹائم ہے اور آگ جل رہی ہے، لیکن وہاں پہ کیا تھا؟ آگ تھی، اور اللہ رب العالمین نے وہاں سے آواز دی کہ انی ان اللہ، میں اللہ ہوں، اور جس وادی میں آپ ہو۔ اب یہ آگ میں اللہ تعالیٰ نہیں تھے، آگ سے آواز دی اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے تو آسمانوں سے اوپر عرش پر ہیں، اب اللہ تعالیٰ کہیں سے بھی آواز دے کے بات کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بات کی، وہاں سے آواز آئی تو، اور کہا کہ جاؤ اب فرعون کے پاس، نبوت بھی دی اور فرعون کے پاس جانے کا بھی کہا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میری زبان جو ہے وہ لڑکھڑاتی ہے اور میں اپنی گفتگو کو صحیح نہیں کر سکتا، میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیج دو۔ تو اللہ نے کہا کہ جاؤ واخی ہارون افصح منی لسانا، میرا بھائی اس کا مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے، اس کو میرے ساتھ بھیج دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، اپنے بھائی کو بھی لے جاؤ۔ فرعون کے پاس گئے تو اس نے نشانیاں دیکھنے کے باوجود جھٹلا دیا، اور پھر اپنے اس سے کہنے لگا اپنے وزیروں سے کہ میں نہیں سمجھتا میرے علاوہ کوئی اور الہ ہوگا، اور کہنے لگا یا حامان، حامان اس کا جو وزیر تھا اس کو کہنے لگا فاوقد لی یا حامان علی الطین، حامان پہاڑ پر نا ایک محل بنا، اوپر اب بڑی عمارت بنا، اس کے اوپر چڑھ کر میں موسیٰ کے الہ فاطلع الی الہ موسیٰ، موسیٰ کے الہ کو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہاں ہے اوپر، میں تو نہیں جانتا کوئی اور الہ ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جھوٹوں میں سے۔ اللہ فرماتے ہیں واستکبر، اس نے تکبر کیا، اور اس کے لشکروں نے بھی تکبر کیا زمین میں بغیر حق کے، اور انہوں نے سمجھا کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، ہم نے اس کو بھی، اس کے لشکروں کو بھی پکڑ لیا سمندر میں۔ پھر دیکھو فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، ان ظالموں کا انجام پھر کیسے ہوا تھا۔ آگے اس سورت کے آخر میں قارون کا ذکر ہے۔ قارون کو اللہ نے بہت زیادہ مال و دولت اور خزانے دیے تھے، اتنے خزانے دیے تھے۔ قارون بھی موسیٰ کی قوم سے تھا، اس نے بغاوت کی، اللہ فرماتے اس کو کنوز اتنے خزانے دیے کہ اس کی چابیاں جو اٹھاتی تھی ایک بہت بڑی جماعت، اس کی خزانہ جس کمرے میں رکھا ہے، کمرے کو تالا لگا ہے، اور تالے کی چابی، اتنے زیادہ تالے تھے اور چابیاں اٹھانے والی ایک بہت بڑی جماعت تھی۔ اب دیکھیں اب تو جدید سسٹم ہے نا، قارون کو اگر پتہ چل جائے جو اے ٹی ایم کارڈ ہے ہماری جیب میں، وہ اس کے تالے لگانے اور اس کی اتنی بڑی جو ہے جماعت رکھنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ پہلے لوگ دور میں تو اتنی سہولتیں تھیں ہی نہیں، لیکن اتنی کم سہولتیں کے باوجود بھی انہوں نے وہ سہولتیں پا کر اپنے آپ کو رب سمجھ لیا۔ آج کتنی بڑی سہولتیں ہیں لیکن پھر بھی ناشکری ہیں۔ قارون خزانے بڑے تھے اس کے پاس، اور اس کو ایمان والوں نے کہا کہ تو جو ہے اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کر، فقراء اور مساکین پر خرچ کر، اللہ نے جس طرح احسان کیا تو بھی احسان کر، تبغی الفساد فی الارض، اس پیسے کی وجہ سے زمین پر فساد نہ کر۔ اللہ تعالیٰ فسادیوں سے محبت نہیں کرتے۔ وہ کہنے لگے انما اوتیت علی علم، یہ تو میرے علم کی بنا پر مجھے ملا ہے، میں کیوں فقیروں پر خرچ کروں، یہ خود نہیں کما سکتے، میرے پاس ڈگریاں بڑی اعلیٰ ہیں، میری ذہنیت بڑی، آج بھی ہوتے ہیں نا لوگ، میں محنت کم کرتا ہوں، یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، اتنا پیسہ مجھے ملا ہے،
میری اعلیٰ ڈگری کا نتیجہ ہے، میری اعلیٰ ٹیم کا نتیجہ ہے، میری اچھی پلاننگ کا نتیجہ ہے، مت کہیں۔ یہ قارونی سوچ ہے۔ اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، گاڑی دی ہے، مال دی ہے، دولت دی ہے، جو کچھ بھی اللہ یہ کہیں کہ رب کا کرم ہے، میرے رب کا احسان ہے، میں اس لائق نہیں تھا کہ میں اتنا کما لیتا، میرے پاس اتنی سہولتیں ہوتی، جو کچھ ہے میرے رب کا کرم ہے۔ پیچھے پڑھا ہے نا ہم نے، ان کے پاس ذوالقرنین نے کیا کہا تھا؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا جب تخت سامنے آیا اور اتنی بڑی سلطنت اور بادشاہ، تو انہوں نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے، میرا رب مجھے آزمانا چاہتا ہے، اشکر ام اکفر، میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ اس نے ناشکری کی، پھر حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا سارا خزانہ اٹھا کرنا فرشتوں سے کہا کہ اس کے سر پہ لاد دو، اور پھر زمین میں دھنسانا شروع کر دی، اور وہ دھنستا جا رہا ہے۔ جب اس کو دھنسایا گیا تو ایک دن فخرج علی قومی فی زینہ، زیب و زینت کر کے عالی شان لباس پہن کے یہ نکلا، تو جو دنیا دار لوگ تھے وہ کہنے لگے کتنا دیکھو قارون کے پاس کتنے خزانے، کاش ہمیں بھی ملے ہوتے یہ۔ لیکن جو ایمان والے تھے انہوں نے کہا ویلکم، تمہارے لیے ہلاکت ہو، اللہ رب العالمین سے بہتری کی امید رکھو، ایمان لاؤ، اور جو ایمان لاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بہتر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فخسفنا بہا، میں نے اس کو دھنسا دیا، اس کے گھر کو بھی، اس کے سامان کو بھی، اور کوئی اس کو مدد نہ کر سکا، اس کا مال اس کو بچا نہ سکا۔ تو ان لوگوں نے اس وقت کہا جو کل کہہ رہے تھے نا کاش ہمیں بھی قارون جیسا خزانہ مل جاتا، انہوں نے کہا کہ ویلکم ثواب اللہ، انہوں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں، جس کا چاہتے ہیں رزق بڑھا دیتے ہیں، جس کا چاہتے ہیں کم کر دیتے ہیں، اور جو فساد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا انجام یہی کرتے ہیں۔ اچھا ہوا پہلے جو تمنا کر رہے تھے ہمیں بھی قارون جیسا مل جاتا، انہوں نے توبہ کی کہ ہماری تمنا غلط تھی، ورنہ ہمیں بھی اسی طرح کا جو ہے سزا ملتی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اس سب پر تبصرہ کرتے ہو تلک الدار الاخرہ، آخرت کا جو گھر ہے نا ہم نے اس کو بنایا ہے لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد، ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو زمین میں بڑا بننا نہیں چاہتے۔ قارون زمین میں بڑا بننا چاہتا تھا تو اس کے لیے دنیا میں بھی تباہی ہے، آخرت میں بھی بربادی ہے۔ آخرت کا گھر کن کے لیے ہے؟ جو زمین میں بڑا نہیں بننا چاہتے، جو زمین میں اللہ کی کبریائیاں اور اللہ کی بڑائیوں کا اعلان کرتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم بھی چھوٹے ہیں، ہمارا کاروبار بھی چھوٹا ہے، ہمارے تعلقات، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، بڑی ذات اللہ کی ہے۔ جو اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہیں، اپنے تعلقات کو بڑا سمجھیں، اپنے عہدے کو بڑا سمجھیں، اپنے پیسے کو بڑا سمجھیں، اللہ فرماتے ہیں آخرت کا گھر ان کے لیے نہیں ہے۔ ولا فساد، اور جو زمین پر فساد کریں ان کے لیے بھی آخرت کا گھر نہیں ہے۔ اچھا انجام متقی لوگوں کا ہے۔ آخری آیت اللہ فرماتے ہیں کل شیء ہالک ولا تدعوا مع اللہ الہ آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو مت پکارو، کوئی الہ نہیں ہے صرف وہ، کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہونے والی، اللہ وجہ، سوائے اس کے چہرے کے، باقی صرف اس کی ذات رہنے والی ہے، کائنات کی ہر چیز مٹ جانے والی ہے۔ آگے سورہ عنکبوت ہے، اس سورت کا نام عنکبوت اس لیے ہے، عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کے جالے کو۔ یہاں پر اور بھی کچھ باتیں کی گئی ہیں، اور آخر میں مثال دی گئی ہے کافروں کے عقیدے کی، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور شرک پر اپنی عمارت کھڑی کی ہوئی ہے، یہ ہمارے جو پیر ہیں یہ ہمیں چھڑوا لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی مثال تو ایسے ہے جس طرح ایک مکڑی کا جالا ہوتا ہے، پھونکوں سے جو ختم ہو جاتا ہے، خالی ہوا کے جھونکے سے وہ گھر ٹوٹ جاتا ہے مکڑی کا جالا، ان کے بنائے ہوئے اپنی عقیدے کی عمارت بھی اس قدر بودی اور کھوکھلی ہے کہ ہوا کے ایک جھونکے سے ٹوٹ جائے گی۔ ان اللہ یعلم ما یدعون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جن کو وہ بلا رہے ہیں، وہو العزیز الحکیم، اللہ غالب ہیں اور حکمت والے ہیں۔ اور قوموں پر تبصرہ بھی ہے یہاں پر، فرمایا عاد بھی، سمود بھی، اور قد تبین لهم من مساکنہم، کتنے تھے جن کے ہم نے جو مسکن جو ہیں ان کے گھر اور رہائشیں واضح ہیں، اور مدین والے بھی، ان میں سے کیا تھے؟ قارون، فرعون، حامان، قارون بھی، فرعون بھی اور حامان بھی، یہ سب کے سب فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اللہ فرماتے ہیں ان سب بستیوں اور قوموں کو ہم نے ان کے گناہوں کے سبب پکڑا، ان کے گناہ تھے، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ ان میں سے کچھ پر ہم نے پتھروں کی بارش برسائی، کچھ پر ہم نے اخذت السیہ، کچھ کو چیخ نے پکڑ لیا، کچھ کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، ومنہم من اغرقنا، کچھ کو ہم نے غرق کر دیا پانی میں، وما کان اللہ لیظلمہم، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، یہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق اپنا عقیدہ عمل بنانے کی توفیق دیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔